اور جو ماڈرن ہیومن ہسٹری ہے نا اس میں اگر کسی بندے نے کو کمال کیا نا بہت زیادہ، جس کو دنیا کی ہر اکیڈمی وہ پڑھایا جا رہا ہے، ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کا نام ہے نپولین بوناپارٹ۔ نپولین بوناپارٹ نے ایسی ایسی چیزیں دنیا میں انٹروڈیوس کروائی تھی جو اب تک ہے۔ مثلا اے ڈی سی آپ نے سنا ہوگا، اے ڈی سی سنا ہوگا، اے ڈی سی نہیں ہے اے ڈی سی وغیرہ۔ اچھا، ایک اور بڑی ٹریجڈی جو آپ لوگوں کی جنریشن کی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بیسکس کا نہیں پتا۔ بہت بڑی ٹریجڈی جو ہے نا کہ سسٹم کے بیسکس کا نہیں پتا۔ ہم لوگوں کو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو سسٹم کے بیسکس کا پتا۔ مثلا آپ میں سے کوئی شخص کبھی واپٹا نہیں گیا ہوگا، واپٹا کے دفتر، کہ ان سے پوچھیں کہ بجلی کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے کیا، آپ لوگوں کو اس کی بیسکس کا نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی آپ ہائی وے کے دفتر نہیں گئے ہوں گے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو سڑکیں ہیں ان کا بیسکس کیا ہے، سارا بیسک نالج کیا ہے، کس طرح سڑکیں بنتی ہیں، کیسے آرٹریز کریٹ ہوتی ہیں، ان کا کیا کام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، سیم اسی طرح کبھی آپ پوسٹ آفس نہیں گئے ہوں گے کیونکہ وہ سارا ہی ختم ہی ہو گیا سارا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا پوری دنیا میں جس کا، وہ کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ آپ کبھی ٹیلی فون کے دفتر نہیں گئے ہوں گے کہ آپ نے کبھی یہ پتا کیا ہو کہ یہ جو لائن نمبرز ہوتے ہیں یا لائن لائنز ہوتی ہیں وہ کیا چیز ہیں، وہ کیسے کام کرتی ہیں، یا یہ موبائل فونز جو ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں، سیل فونز وغیرہ، ان کے ٹاورز کہاں سے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ ٹاورز، یہ والا آپ لوگوں نے سسٹم۔ مثلا کبھی آپ پولیس اسٹیشن نہیں گئے ہوں گے، آپ نے یہ نہیں ان سے پوچھا ہوگا، سیکھا ہوگا کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے، اپلیکیشن کیسے دی جاتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، ایک ملزم کو پکڑا کیسے جاتا ہے، اس کو سزا کیسے دی جاتی ہے، پورا جوڈیشل سسٹم ہے کیا۔ تو آپ لوگوں کی نا یہ ٹریجڈی یہ ہے۔ اسی طرح یہ گورنمنٹ کے فنکشنز کیسے ہوتے ہیں، مثلا الیکشن کیسے ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کیسے بنتی ہے، پرائم منسٹر کیسے بنتا ہے، اپوزیشن لیڈر کیا ہوتا ہے، سینٹ کا کیا کام ہے، اور نیشنل اسمبلی کا کیا کام ہے، پھر یہ دونوں کو مل کے پارلیمنٹ کیوں کہا جاتا ہے، پھر پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، گورنر کیا کرتا ہے، چیف منسٹر کیا کرتا ہے، سیکرٹریز جو پورا بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک عام پی این سے لے کے فیڈرل سیکرٹری تک یا جو چیف سیکرٹری تک یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے نا آج کی جنریشن کا سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ لوگوں کو سسٹم کا نہیں پتا۔ مثلا اسٹیٹ بینک کیا ہے، نوٹ کیسے چھاپے جاتے ہیں، نوٹوں کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے، بینکنگ سیکٹر کیسے کام کرتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کیا چیز ہے، اسٹاک ایکسچینج کیسے کام کرتی ہے، یہ جو واٹر چینلز ہیں اس وقت جو سیلاب آ رہا ہے، کلاؤڈ برسٹ کیا ہے، کہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتا ہے یہ سارا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا نہری سسٹم جو کینال سسٹم ہے وہ کیا ہے، کہاں سے گلیشیئرز دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں کیوں ہیں اور کہاں کہاں پہ ہیں، سب سے زیادہ اونچی چوٹیاں جو ہیں، جو پیکس ہیں وہ پاکستان کے اندر کتنی ہیں، کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، کون سے 3 بڑے جو سلسلے ہیں پہاڑوں کے وہ پاکستان کے اندر کیوں ہیں، پاکستان کیوں اس کے ایج پہ ہے، یعنی 3 بڑے سلسلے ملتے ہیں نا یہاں پہ آ کے جو دنیا کے بڑے، تو وہ کیوں ہے، یہ جو زلزلے کیوں آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو ٹیکٹینک پلیٹس ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بیسکس ہیں نالج کی۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ نئی جنریشن جو ہے نا یہ اس کی ٹریجڈی ہے کہ ان کو بیسکس کا نہیں پتا، یہاں سے مار کھا جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو اے ڈی سی کا نہیں پتا کہ اے ڈی سی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرنسپل سیکرٹری سنا ہے آپ لوگوں نے ویسے کبھی؟ پرنسپل سیکرٹری وہ بالکل ہی ویسے یہ بہت ٹریجک صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے نا آپ لوگ ڈاماڈول ہیں اور لائف کے اندر تھوڑے سے کیاس اور کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آپ کا بیسکس کلیئر نہیں ہے۔ جیسے کہ میتھمیٹکس ہے نا، اگر آپ کو بیسک میتھمیٹکس نہ آتا ہو تو آپ کو بڑی ایکویشن حل نہیں کر سکتے، یا کیمسٹری کی بیسکس نہ آتی ہوں آپ کو، یا فزکس کی بیسکس نہ آتی ہوں تو، یا فزیالوجی یا فزکس ہے اس کی بیسکس نہ آتی ہوں تو بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو تو بنیاد نہیں۔ تو یہ بہت بڑا سوشل پرابلم ہے پاکستان میں۔ اور اچھا، شہروں میں زیادہ ہے، گاؤں دیہات میں جائے نا چھوٹے علاقوں میں لوگوں کو پھر پتہ ہے ان کو، کیونکہ اس کی وجہ ڈپرائیو ہے نا نالج سے، تو وہ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے کالم جو ہے نا ابھی بھی وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ چھوٹے علاقوں میں پڑھے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نالج کی تھرسٹ ہے لوگوں کو، تو لوگ جو شہر میں آتے جاتے ہیں وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھنے والے میرے زیادہ تر لوگ جو ہیں بڑے شہروں سے باہر ہیں۔ بڑے شہروں کے اندر نا لوگوں کو نالج کی ایسا لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، تھرسٹ نہیں، اور پیچھے جاتے جائے نا تو تھرسٹ ہے لوگوں کو، تو نالج جو ہے نا گین کرنے والی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں ویسٹ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیسک سب کے کلیئر ہوتا ہے،
उनको हर चीज़ का पता हुआ, इसलिए वो सफाई भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो ये जो सारा सीवरेज सिस्टम है शहर का चौक हो जाएगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि शहर लिवेबल नहीं रहेगा। तो लोग वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी संभालते, आप लोग नहीं संभालते, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि इसका मसला। मैं अपने दफ्तर के अंदर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे टिश्यू पेपर्स नहीं है वॉशरूम के अंदर, या वॉशरूम की सीट्स गंदी हैं, और साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे प्रॉपर साबुन नहीं है। अच्छा, किसी ने कभी कोशिश ही नहीं की, जबकि आप लोग वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, मैं तो करते ही नहीं, मुझे क्या, आप करें ना करें। और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इसका नुकसान क्या है, कि आप जर्म्स कैरी कर रहे हैं, और जर्म्स सिर्फ अपने लिए कैरी नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कैरी कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये जो बीमारियां हैं, जो डिप्रेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, ये सारा ताल्लुक उसी के साथ है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स हमने अपने इंप्रूव नहीं की। तो ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स जो होती है ना वो क्लियर होंगी ना, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। और अगर वहां से हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो जीरो से लेके 9 तक हमें नहीं आता होगा तो मैथमेटिक्स नहीं आएगा, है ना। तो बेसिक्स का मसला। अब एडीसी जो होता है, इस तरह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं ना, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके पीछे मिलिट्री मैन्स खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि एक आर्मी का बंदा होगा, या एयरफोर्स का बंदा होगा, या नेवी का बंदा होगा, इसको कहते हैं एडीसी, एडजुटेंट जनरल। अच्छा, और ये जो है ना, ये बेसिकली वो चलाते हैं पूरा सिस्टम आपका। और जो स्टेट है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे होते हैं इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ, यानी पीछे स्टेट खड़ी होती है ऐसे लोगों के साथ जो इलेक्ट होके आते हैं सारे, ठीक है। तो इनको कहते हैं एडीसी। ये एडीसी जो है ना, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त सेम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ये सारे सेक्रेटरीज को चलाता है, और वो होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है या हेड ऑफ प्रोविंस होता है, उसके साथ होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ना, तमाम सेक्रेटरीज को, पूरे सिस्टम को चलाता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने सिग्नेचर से कोई चीज नहीं कर सकता, अपने साइन करके कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, वो ऑर्डर प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर या ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। उसको अब तो वैसे जो सर्विसेज चीफ्स हैं ना, जैसे उनका भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, वो उनके बिहाफ पे ऑर्डर करता है, खुद नहीं ऑर्डर करता, खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं ऑर्डर करता, ना प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है कि जी मैं कह रहा हूँ कि ये करता है, वो उनके बिहाफ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइन करके तो वो ऑर्डर समझे जाते हैं। तो ये बेसिक, तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के और एडीसीज के, वो भी नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी, पूरा यूरोप वो फतह कर गया था। उसके बाद उसने रशिया की मत मार के रख दी, कुछ 6 लाख फौज लेके वहां चला गया। वो उसकी वजह से एक ट्रेजेडी थी, जिसकी वजह से फिर वो स्टार्ट हुआ। ये वाहिद जनरल था कि जिसके खिलाफ पूरा यूरोप इकट्ठा होके उसको शिकस्त दी, लेकिन पूरे यूरोप के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर इतनी जरूरत हो उसको गोली मार सके। अच्छा, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि उसको सजाए मौत दे दे, तो उसको फांसी की सजा दे, यानी इस कदर मजबूत असाब का बंदा था। और वाटरलू एक जगह है जो बेल्जियम के अंदर है, जहाँ पे ये जंग हुई थी। तो कभी आपके पास टाइम हो ना, तो आप नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ें और वाटरलू की जंग पढ़ें। वहाँ पे दुनिया का सबसे पहले प्लेटोरियम बना है। प्लेटोरियम एक नई चीज़ है। प्लेटोरियम ये होता है कि आप नीचे बैठते हैं और ये पूरा एक गुंबद है, वो पूरा सिनेमा बन जाता है पूरे का पूरा, और उसके अंदर 4D और साथ जो है ना विजुअल जो रियलिटीज़ होती है वो सारी, कि आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको लगता है सामने जंग हो रही है, और आपको हर साइड से गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, तोपों की आवाज़ें आ रही हैं, सोल्जर मरते हुए नजर आते हैं आपको, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपके बिल्कुल सामने है, स्क्रीन नज़र नहीं आती है आपको, उसमें से कोई इस किस्म की विजुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने पहला जो प्लेटोरियम है वो वहाँ पे बना था वाटरलू के अंदर, क्योंकि पूरा जंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर उस ज़माने का जो पुराना अखबार है वहाँ पे जाए ना, तो उसका प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ जिसमें डिक्लेयर किया था कि नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और ब्रिटिश जो जीत गया। तो उसके अंदर आप कैमरे के सामने खड़े हो तो आपकी तस्वीर खींच के ना ब्लैक एंड वाइट उस अखबार के अंदर छाप के दे देते हैं दोबारा, तो पुराना अखबार 200 साल पुराना जो है वो निकल आता है। तो इस टाइप के अंदर बहुत ज़्यादा। फिर कॉइन्स एक मशीन है जो सिक्के बनाती है, तो आप अपने नाम का या उस डेट का सिक्का बनवा सकते हैं उनसे, तो कोइन निकल आता है जो आपके पास होता है। तो इस टाइप का, तो वो बंदा बड़ा कमाल था। सब कुछ करने के बाद 51 की एज में वो फोत भी हो गया, और मरने का भी उसका बड़ा था। सेंट हेलिना एक आइलैंड है जिसके अंदर उसको छोड़ दिया था कि चल तू इधर रह, और वहाँ पे थोड़े से लोग थे उनके दरमियान, तो बड़ी वैसे एक्सरसाइज बड़ी करता रहा बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना सल्फर के ज़्यादा थे, तो सल्फर ज़्यादा होने की वजह से ना फेफड़े उसके गलने शुरू हो गए।
تو وہ اسی لیے رکھا گیا تھا وہاں پہ کہ یہ اس طرح مر جائے. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گولی مار سکے, تو اس کو وہاں پہ پھر انہوں نے رکھا, تو وہ مر گیا. ایک ویسے اس کا پچھلے دنوں فلم بھی بنی ہے, اس کا نام ہے نپولین ہی نام ہے اس کا, لاسٹ ایئر. وہ اچھی ویسے, اس کا ایک خاص پورشن جو اس کی لائف کا ہے نا, جوزفین والا, اس کو ڈپکٹ کیا انہوں نے, وہ بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ نا ایک ناول لکھا تھا, اور ناول جو لکھا تھا ٹالسٹائی. ٹالسٹائی ایک بہت بڑا رائٹر تھا, دنیا کا بڑا رائٹر تھا, رشین تھا ٹالسٹائی. آپ لیو ٹالسٹائی اگر آپ نے سنا ہو, تو اس نے وار اینڈ پیس کے نام سے ایک ناول لکھا تھا, بہت بڑا ناول تھا وار اینڈ پیس, کمال ناول تھا. اس کے اندر جب اس نے رشیا کے اوپر اٹیک کیا نا, تو اس کے اوپر ہے وہ سارا, کیونکہ اس وقت اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وار اینڈ پیس نام ہے اس کے اوپر BBC نے فلم بنائی ہوئی ہے, اور وہ آپ کو مل جائے گی نیٹ فلکس پہ. اس کا نام ہی وار اینڈ پیس ہے. تو وہ جو ایک پورشن ہے نا اس کا خاص, جو جب رشیا کے اوپر اٹیک کیا اس نے, اس کے اوپر بنائی, بہت ہی مزیدار, ایسا زبردست. اور وار اینڈ پیس بڑی مرتبہ اس کے ڈرامے بنے ہیں, بڑی مرتبہ اس کی فلمیں بنی ہیں, بڑی مرتبہ اس کو ری رائٹ کیا گیا. اتنا خوبصورت اور زبردست ناول ہے, کیونکہ نپولین بوناپارٹ جب وہاں پہ آیا تو رشین نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا. وہ اس طرح کرتے تھے کہ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے تو ہر شہر جلا کے پیچھے چلے جاتے, تو سارے کا سارا آدھے سے زیادہ رشیا جلا دیا تھا انہوں نے نپولین بوناپارٹ سے بچنے کے لیے. تو ایون ماسکو خود جلا کے رشین جو ہے نا وہ چلے گئے وہاں سے. تو ماسکو جب وہ پہنچا اینڈ پہ, تو اس نے دیکھا کہ شہر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ گھوڑوں کے لیے چارہ ہے, اور ساتھ ہی برف باری خوفناک سٹارٹ ہو گئی. اس سے اس کا 6 لاکھ فوج میں سے 10,000 بندہ بچا تھا اس کا, سارے مر گئے تھے وہاں پہ. 10,000 بندوں کے ساتھ واپس آیا تھا. بہرحال تو نپولین بوناپارٹ نے نئے تجربے کرنے کا ماہر تھا. تو اس نے ایک تجربہ کیا تھا جو بعد میں سوشل ایکسپیریمنٹ کے طور پہ سمجھا گیا, اور اس میں بڑی تبدیلیاں آئی دنیا کے اندر. ایک ایلپس ہیں, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, ایلپس پہاڑی سلسلہ ہے, یورپ کا سب سے اونچا سلسلہ. جیسے ہمارا ہمالیہ ہے نا, یورپ کے اندر ایلپس ہیں. تو ایلپس جو ہے نا 3-4 ملکوں کے درمیان ہے, اور سب سے اونچے, وہیں پہ گلیشیئرز ہیں, وہیں پہ بارش ہوتی ہے, وہاں سے پانی جاتا ہے پورے یورپ کے اندر, وہیں پہ برف گرتی ہے, اور وہیں سے چشمے نکلتے ہیں پانی کے. ایلپس ان کو کہتے ہیں. تو اس زمانے میں ایلپس کے اوپر سے فوج نہیں گزری تھی کبھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں گلیشیئرز ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, وہ -40 -50 کا ٹمپریچر ہوتا ہے, مشکل بھی بہت زیادہ, سڑکیں وہاں پہ بنی نہیں تھی کوئی, اور وہاں سے گزرنے کے لیے یہی خچر استعمال کرتے تھے یا گھوڑے استعمال کرتے تھے, اور تھوڑے سے کوئی ایک قافلہ چلا گیا, کوئی 2-4-5-10 لوگ چلے گئے, پوری فوج کو وہاں سے گزارا نہیں جا سکتا, کبھی گزری نہیں تھی. تو نپولین بوناپارٹ نے نا اپنے لوگوں سے کہا, اپنی فوج سے کہا کہ ہم نے ایلپس کراس کرنی ہے, اور وہ بھی سردیوں میں کراس کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو مشکل ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں, باقی سارے کام ہم نے کر لیے, تو یہ کام بھی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے یہ کراس کر کے نا, تو ہم نے فرانس کے اندر داخل ہونا, فرانس سے نکل کے ہم نے یورپ کے باقی ملکوں میں جانا. تو جب وہ ایلپس کے لیے فوج گئی, تو اب فوجیوں نے کبھی ایلپس دیکھے ہی نہیں تھے, نہ ایلپس دیکھا تھا, نہ انہوں نے کبھی کراس کیا تھا. تو اس کے بعد جب وہ آیا تو اس نے ایک لمبی تقریر کی کہ یہ بہت مشکل ہے, بہت خوفناک ہے, لیکن بہرحال کوئی اتنا نہیں ہے, ہم نے اتنے کام کیے, ہم یہ بھی کرتے ہیں, تو ہم آئیں, ہم یہ کرتے ہیں سارے. تو اس کے بعد وہ چل پڑے. اب جب بہت مشکل ہو گیا, تو راستے میں ایک بندے نے پوچھا اس سے, کیونکہ لوگ اس کے ساتھ نا انٹریکٹ کرتے تھے, اور اس کو فوج کے ایک سپاہی کا نام یاد تھا. یہ اس کا کمال تھا. یہ کہتے بڑی زبردست قسم کی میموری تھی کہ پوری فوج 6 لاکھ بندہ ہے, 6 لاکھ کے 6 لاکھ بندوں کے نام یاد تھے اس کو, ہر ایک بندے. تو آگے بڑھ کے کوئی بھی اس کے ساتھ بات کر لیتا تھا. تو کسی نے بات کی, اس نے کہا جی کیا یہ جو ہے ہم نے کراس کر لیا ہے مشکل؟ اس نے کہا نہیں, یہ جو کراس کیا بھی کچھ بھی نہیں, اصل تو جو مشکل ہے وہ آگے آنے, وہ آگے پہاڑ آنا ہے خوفناک, وہ بڑا مشکل ہے. یہ جو ہم کراس کر رہے ہیں اس کے سامنے 10% بھی نہیں ہے, جو 90% تو آگے پڑا ہوگا, جو بڑا خوفناک ہے. تو بہرحال وہ کراس جب وہ کر لیا نا, انہوں نے ہمت جواب دے گی سب سولجرز کی, اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ 10% کراس کرتے ہوئے ہماری بس ہوگی, ہم اٹھ نہیں پا رہے, تو سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کہ کیا کریں. تو جو 90% کراس کریں گے وہ کیسے کریں گے, وہ تو ہم مر جائیں گے, وہ تو ہم نہیں کر سکیں. تو وہاں بیٹھے بیٹھے پھر اس نے نپولین نے کہہ کر لگایا, اس نے کہا کہ جو کراس کیا نا آپ لوگوں نے وہی سب کچھ تھا, آگے کچھ بھی نہیں, آگے صرف ڈکلائن ہے. تو میں آپ کو صرف اس لیے حوصلہ دینے کے لیے, یہ ہمت پیدا کرنے کے لیے کہ آگے زیادہ مشکل ہے, تاکہ آپ کو یہ مشکل نہ لگے, تو میں نے ایک نفسیاتی ٹرک استعمال کیا تھا. اور وہ نفسیاتی ٹرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی چڑھائی تھی ہم نے چڑھ لی ہوئی ہے, یہ ختم ہے, 10% ہی 100% تھا, اس کے بعد تو ہم نیچے اترے. تو لوگ بڑے خوش ہوئے. اس سے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آگے مشکل ہے, تو وہ جو پچھلی مشکل ہے وہ ذرا آسان لگنی شروع ہو جاتی ہے زندگی کے اندر ساری.
تو اس کے ساتھ نا ٹارگیٹ جب آپ زندگی میں رکھیں تو مشکل ٹارگیٹ رکھیں, بڑے ٹارگیٹ رکھیں کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, ٹھیک ہے, ٹارگیٹ رکھے نا جی. کئی لوگ ہوتے کہتے ہیں میں پرائم منسٹر بننا, مشکل ٹارگیٹ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے جو ٹارگیٹ آپ اچیو کر رہے ہیں لائف کے اندر وہ آپ کو پھر ایزی لگتا ہے. اور اگر آپ کا ٹارگیٹ ہی چھوٹا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کریں گے کیا لائف میں, پھر تو کچھ نہیں, پھر تو مار کھا جائیں گے آپ. تو ٹارگیٹس جو ہے نا وہ اچھے بڑے رکھیں اور اس کے لیے اسٹرگل کرتے جائیں. جب آپ اس کو اسٹرگل کرتے جائیں گے نا تو پھر جو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ ہیں نا جو آپ کی لائف کے اندر وہ نارمل ایک روٹین لگے گی. تو اس سے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا ہے کہ بڑا بگ سوچیں, جس کو کہتے ہیں نا تھنک بگ. تھنک بگ جو ہے نا یہ بیسیکلی نپولین بوناپارٹ کا ہے. کہ نپولین بوناپارٹ نے اپنی پوری فوج کو کہا تھا کہ بڑا سوچو, ہم نے تو ایلپس کراس کرنا ہے. اور وہ کہتا رہا کہ آگے جو ہے نا بہت اونچائی ہے, بس یہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ سارا آسان ہو گیا. تو لائف میں نا کوئی بھی چیز اگر آپ کو کام کر رہے ہیں, آپ کوئی ٹارگیٹ آپ نے رکھا ہوا تو بڑا رکھا کریں. بڑا رکھیں گے نا تو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ جو آپ کر گئے ہیں اس کو بڑی آسانی سے کر لیں گے. اور اگر آپ کا ٹارگیٹ ہی چھوٹا ہے تو پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں مانگنے والا جو ہوتا ہے نا بیگر, کم از کم اس کا باؤل تو بڑا ہونا چاہیے نا. جب آپ نے ہاتھ اتنا چھوٹا سا رکھا ہوا تو سکہ ہی رکھے گا نا ہاتھ کے اوپر, کیونکہ آپ کے پاس تو باؤل بھی نہیں ہے جس کے اندر کو نوٹ پہ نہ ڈالے. تو نوٹ ڈالنے کے لیے بھی کم از کم کہتے ہیں بیگنگ کرنی ہے تو وہ بھی ذرا باؤل اچھا ہونا چاہیے اور بڑا ہونا چاہیے. تو باقی چیزیں تو ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, سیلز کا کام کر رہے ہیں, یہ دو بھی, تو ٹارگیٹ اچھا رکھا کریں.